ہم وہی کہیں أما گے بعد جو ہمارا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم کرو تو تمہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شب برات بہت ہی مبارک، مقدس اور رحمت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رحمت و برکت والی رات میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ یہ رات، اس رات کی خاص 5 برکتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ رات تقسیم امور کی رات ہے، نزول رحمت کی رات ہے، فیضان بخشش کی رات ہے، قبول شفاعت کی رات ہے، فضیلت عبادت کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، زندگی، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ اس سال حج کرے گا۔ تو اس رات میں سارے امور تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے لے کر آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دی جائے، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، یعنی فلاں فلاں حاجت والا ہے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ تو 15ویں شب میں پوری رات صبح سورج غروب ہونے سے لے کر صبح سورج نکلنے تک اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار یہ ندا جد آتی ہے کہ میرے بندوں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، بخشش مانگنا ہے تو تمہیں بخش دیا جائے گا، مغفرت چاہتے ہو تو مغفرت چاہو، توبہ کر لو، دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ، میری عبادت کر لو۔ اس رات میں اگر کوئی پریشان ہے تو اپنی پریشانی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیان کرے، انشاءاللہ اس رات کے صدقے میں اس کی پریشانیاں دور کی جائیں گی۔ اگر کوئی مقروض ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی کی روزی میں برکت نہیں ہے، تنگی رزق کا وہ اگر پریشان ہے تو وہ دعا کرے، اللہ رب العزت اس رات کے صدقے میں اسے خوب روزی عطا فرمائے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، سائل ہی نہیں کوئی، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں کوئی۔ رب کی بارگاہ سے بار بار صدائیں آتی ہیں۔ خاص طور پر میں اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جب یہ مقدس راتیں آئیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، رب کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ توبہ کرنے والی رات ہے۔ اس رات میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ نام ہے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا، اپنے گناہوں پر افسوس کرنا کہ آج تک مجھ سے جو بھی گناہ ہوا ہو گیا، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے،
آج بھی وقت ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، رجوع کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان در بدر بھٹکتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا؟ تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یہ کوئی دنیا کا دربار نہیں ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں جھڑک دیتا ہے، وہ ہمیں جو ہے اپنے دربار سے واپس بھیج دیتا ہے۔ لے تو رب العالمین کا دربار ہے، یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ خالق کائنات کا دربار ہے۔ اس دربار میں تو ہمیں بار بار آنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنے رب سے دعا نہیں کرتا، اپنے رب سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو رب تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض رہتا ہے۔ یہ وہ دربار ہے کہ نہ مانگو تو رب ناراض ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ کسی مخلوق کے پاس نہیں گیا، یہ میرے دربار میں آیا ہے، یہ مانگنے کے لیے کسی دنیا دار کے پاس نہیں گیا، یہ میرے دربار میں آیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنا محتاج بنا، ایسا وقت کسی پر نہ آئے کہ ہم کسی دنیا دار کا محتاج بن جائیں، یا کسی جو ہے منصب والے کے محتاج بن جائیں، کسی عہدے والے کے محتاج بن جائیں۔ اے اللہ جب جب ہمیں ضرورت پڑے، جب جب ہم محتاج بنے تو تیری ضرورت پڑے، ہمیں اپنا محتاج بنا، اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ تو رب کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرنے والی رات ہے۔ اس رات میں بجائے ادھر ادھر گھومنے کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجد میں آ کر بیٹھیں، عبادت کریں، نوافل کی کثرت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، درود پاک کی کثرت کریں، تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جائیں۔ اس رات میں آپ پوری رات گزاریں۔ اس رات میں اگر کسی نے عبادت کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے وقت کو گزارا، مسجد میں گزارا، تو انشاءاللہ اس رات کے صدقے میں بہت ساری ہماری زندگیوں میں جو ہے انقلاب آئے گا، اور پچھلی جو ہماری بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، وہ تمام مٹ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے میں ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم